الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حضرت صدر ذی وقار، محترم علماء کرام، معزز سامعین، آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے. حق اور باطل کی لڑائی اور مقابلہ آرائی ہر زمانے میں رہی ہے اور انجام کار حق غالب رہا ہے، کیونکہ حق غالب رہنے کے واسطے ہی آیا ہے. لیکن آج کی لڑائی کا انداز کچھ الگ ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ایک پیشنگوئی فرمائی تھی اور اپنی امت کو آگاہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب اقوام عالم تمہیں یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. جس طرح دسترخوان پر بیٹھی ہوئی کھانا کھانا والی جماعت ایک دوسرے کو دسترخوان پر چنی ہوئی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھانے کی ترغیب دیتی ہیں کہ ذرا یہ بھی تو کھاؤ، ذرا اس کو چکھو، یہ ڈش بہت عمدہ ہے. اس طریقے پر ڈونگے اور رکابیاں سرکائی جاتی ہیں اور کھانے پر اس طریقے سے ہاتھ صاف کیا جاتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی یہی حیثیت ہے کہ تمام دنیا میں اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں اپنے سارے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ہر سطح پر ان کو مغلوب کرنے کے لیے وہ متحد ہیں. آج دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اس کا تماشا دیکھ رہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بعینی و نقشہ آج ہمارے سامنے ہے. صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو حاشیے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش تا ہنوز جاری ہے. اب تو علی اعلان اور کھلم کھلا اسلامی احکامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے
اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلامی احکامات کو سیاق و سباق سے صرف نظر کر کے ظلم و تعدی کے فریم میں رکھ کر کے اس کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی حجاب کے عنوان سے، کبھی طلاق کے عنوان سے، کبھی داڑھی کے عنوان سے، کبھی ایک سے زائد شادی کے عنوان سے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے آج اس ملک کے اندر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جو حکام ہیں، ان کی حمایت بھی ان کو حاصل ہے، اور ان کی شاہ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان سے شاہ پا کر بدطینت اور کج فطرت لوگوں نے ایک قدم اور بڑھایا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہی نشانے پر لے لیا، اور آپ کے بے داغ کردار اور مثالی کردار کو داغدار بنانے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ چنانچہ فتنہ پرور معاندین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو، جو آپ نے شادیاں کی ہیں، تعدد ازدواج کو انہوں نے خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا، کہ جس نے اپنے پیروکاروں کو تو 4 سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن خود شہوت پرستی اور نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر کے 4 پر اکتفا نہیں کر سکے، اور 10 بلکہ اس سے زائد عورتوں سے انہوں نے شادی کی اور نکاح کیا۔ اتنی ان کی جرات بڑھ چکی ہے کہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے داغ کردار تھا، اس کے اوپر وہ کیڑے نکالنے کی اور کیچڑ اچھالنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے غمخوار پیغمبر تھے، جنہوں نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ایک عام انسانوں کی طرح سے شادیاں کی ہیں، عام انسانوں کی طرح سے آپ نے شادیاں کی ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بغض عناد کی وجہ سے اور مذہبی جو رقابت اور تعصب ہے اس سے متاثر ہو کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے غمخوار پیغمبر ہیں۔ آپ جو دین لے کر کے آئے، آپ جو شریعت لے کر کے آئے، اس شریعت کے اندر انتہائی پاکیزہ شریعت، اور یہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، تو یہ اس کی کج فہمی ہے یا اس کی بدباطنی ہے۔ شاعر نے کہا ہے، گر نبینت بروز شب پرا چشم، چشم آفتاب راہ چے گناہ، کہ اگر دن کے وقت میں چمگادڑ کی آنکھوں والا اگر اپنی آنکھ کو بند کر لے اور یہ کہے کہ سورج تو نکلا ہوا نہیں ہے، دن تو نکلا ہوا نہیں ہے، تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن کردار، آپ کی پاکیزہ سیرت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے تو قصور دیکھنے والے کا ہے، آپ کی سیرت کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ساری حرکتیں اس لیے انجام دی جا رہی ہیں تاکہ ایک عام مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، اور اس پروپیگنڈا سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن جو علوم نبوت ہے، قرآن و سنت کا علم، اس سے ان کو کوئی مناسبت نہیں، نہ ہی وہ علماء کرام کے رابطے میں رہتے ہیں، اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو جاتے ہیں اور دفاعی پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس عنوان سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اصل حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد شادیاں کی ہیں، یہ نبوت کے جو بلند مقاصد تھے اس کے سامنے رکھ کر اس میں دینی، شرعی اور سیاسی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں۔
دو بات تو اگر آپ سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سارے شبہات کے بادل مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جتنی بھی متعدد شادیاں کی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جتنی بھی آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ کی 11 ازواج تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور انتقال مکہ مکرمہ ہی کے اندر ہو گیا تھا ہجرت سے پہلے، اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ کی حیات میں ہوا تھا، اور 9 ازواج آپ کے حیات کے اندر موجود تھی۔ تو یہ جتنے بھی آپ نے نکاح کیے ہیں، یہ سارے کے سارے نکاح آپ نے اپنے بڑھاپے کے زمانے میں کیا ہے، جبکہ آپ کی عمر 50 سال کے متجاوز ہو چکی تھی، 50 سال کے متجاوز ہو چکی تھی۔ دوسری بات، جتنی ازواج سے آپ نے نکاح کیا ہے، سوائے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، سب کی سب بیوہ تھیں، اور بعض وہ تھیں جو عمر رسیدہ تھی، معمر تھیں۔ اس دو بات کو آپ پیش نظر رکھیے کہ آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں، جب جوانی ڈھل کر کے بڑھاپے کا روپ لے لیا، 50 سال سے آپ کی عمر متجاوز ہو گئی، اس کے بعد آپ نے شادیاں کی ہیں، اس میں بڑی مصلحتیں تھیں۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خاندان کے اندر پیدا کیا تھا، انتہائی اعلیٰ خاندان تھا، آپ انتہائی معزز تھے، الصادق الامین، انہی دشمنوں کا جنہوں نے آپ کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، انہوں نے آپ کو ایک خطاب سے نوازا تھا، الصادق الامین۔ خود ان کی پیشکش یہ تھی کہ اگر آپ کسی خوبرو اور حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اشارہ کیجئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنی جوانی کے اندر آپ جس سے بھی چاہتے ہیں، حسین سے حسین عورت آپ کی نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن آپ غور کیجئے کہ وہ پوری کی پوری جوانی آپ نے اپنے عمر سے 15 سال بڑی ایک بوڑھی کے ساتھ آپ نے جوانی کو گزار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا ہے، اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ 25 سال آپ نے جوانی کے، اس جوانی کے اندر زمانہ ہوتا ہے، آپ نے اسے ایک خاتون کے ساتھ، ایک بیوی اور ایک زوجہ کے ساتھ آپ نے گزار دیا۔ اگر آپ شہوت پرستی کے جذبے سے، نفسانی خواہشات کے جذبے سے آپ نے متعدد شادیاں کی ہوتی، تو وہ شادیاں آپ بڑھاپے میں نہ کرتے، وہ آپ جوانی کے زمانے میں کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسا آپ نے نہیں کیا۔ حالانکہ جوانی کے جذبات کیا ہوتے ہیں، احساسات کیا ہوتے ہیں، نزاکتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوب واقف تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً کسی غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ رات کے وقت میں غزوے سے واپس آتے تو لوگوں سے کہتے کہ بھی شہر کے باہر قیام کر لو، پڑاؤ کر لو، اور صبح کے وقت تک گھروں کو جانا ہے۔ چنانچہ یہ آئے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ خیریت کیا بات ہے؟ کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے۔ اچھا، تو کس سے نکاح کیا ہے؟ کنواری سے یا بیوہ سے؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ تو کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی دوشیزہ سے کنواری عورت سے نکاح کرتے تاکہ تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے جذبات اور احساسات کو اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے، لیکن آپ نے اپنے جذبات کو کچلا اور پوری جوانی کو ایک بوڑھی سندرسیدہ عورت کے ساتھ گزار دیا۔ اس سے کیا اندازہ لگتا ہے، اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی متعدد شادیاں وہ نبوت کے بلند مقاصد تھے، وہ آگے بتاؤں گا بھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوعمر صحابی تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل دن جب لڑائی شروع ہوگی تو سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں ہوں گا، اس لیے مجھے کسی اور بات کا فکر تو ہے نہیں۔ فکر اس بات کا ہے کہ میرے اوپر بہت سارے قرضے ہیں، ایک تو ان کو ادا کر دینا،
دوسرے تمہاری یہ بہنیں ہیں، غالباً 9 بہنیں تھیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی کنواری سے شادی کر لیتا تو میری بہنوں کی تربیت، ان کی پرورش کیسے ہوتی؟ میں نے ان کی خاطر سے ایسی خاتون کو اپنے گھر میں لایا ہوں تاکہ وہ ماں کی حیثیت سے ان کی تربیت کر سکے اور ان کی پرورش کر سکے۔ تو کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے۔ اس پہ ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی قرضے کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کا ایک باغ تھا، باغ میں جب پھل آ گیا تو جتنے قرض خواہ تھے عام طور سے وہ یہودی ہوتے تھے، وہ آ لیے کہ ایک دانہ نہیں چھوڑیں گے، پورا پورا وصول کریں گے۔ ان کو فکر تھی کہ میرا قرضہ، میرے والد کا قرضہ ادا کیسے ہوگا۔ کہتے ہیں میں اس بات پر بھی تیار تھا کہ جتنا پھل میرے باغ کے اندر آیا ہوا ہے، ایک دانہ کھجور کا میرے گھر نہ جائے، سب کی سب قرض کے اندر ادا ہو جائے، لیکن پھر کوئی قرض باقی نہ رہے، سارا قرض بے باک ہو جائے۔ تو انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس قرض کے ادائیگی کے موقع پر سامنے موجود رہیں تو ہو سکتا ہے یہ قرض خواہ لوگ کچھ رعایت کریں، حالانکہ یہود تو یہود ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں تریر رہے ہیں، اچھا ان کو بلایا ہے تاکہ ہم سے کچھ رعایت چاہیں، بالکل رعایت نہیں ہوگی، پوری ایک ایک دانہ ایک ایک پائی وصول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منظر کو بھانپ لیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ ہر قسم کی کھجور کی الگ الگ ڈھیر لگا دو، سفری الگ ہے، صفاوی الگ ہے، کلمی الگ ہے، سب کا الگ الگ ڈھیر لگا دو۔ اس کے بعد آپ نے اس ڈھیر کی طرف چکر لگایا، اس کے چاروں طرف کچھ آپ نے پڑھا، کہا بھائی اب ناپ ناپ پر ان کو دینا شروع کرو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ناپ ناپ کر دیتا رہا اور سب کے سارے قرض کو ادا کر دیا۔ ایک ڈھیر کے پاس بیٹھ کے میں ناپ کے دے رہا تھا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے ان کو دینا شروع کیا تھا اس وقت کھجور زیادہ تھی کہ اب جب دے چکا ہوں تب کھجور زیادہ ہے۔ تو برکت تھی، وہ قرض کا معاملہ تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوانی کے جذبات سے واقف تھے، اس کے باوجود آپ نے جوانی کے زمانہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیا۔ پھر آپ کی حکمتیں کیا تھی متعدد شادی کرنے کے سلسلے میں؟ تو پہلی بات تو یہ ایک حکمت تھی، حکمت دینی حکمت۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسی معلمات تیار ہو جائیں جو مسلمان عورتوں کو مسائل کو سکھایا کریں، ان کو بتایا کریں، اس لیے کہ عورتیں ہمارے معاشرے کا نصف ہیں۔ جس طرح اللہ نے مردوں کے اوپر دین کو فرض کیا ہے، عائد کیا ہے، دین پر عمل کرنا، اس کے احکام کے اوپر چلنا، ایسی عورتوں کو بھی اللہ نے مکلف کیا ہے۔ عورتوں کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انہی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، وہ مخصوص مسائل ان کو کیسے معلوم ہو، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کچھ ایسی معلمہ تیار ہو جائیں جو عورتوں کے مخصوص مسائل اور دوسرے مسائل بھی جو سیکھیں اور عورتوں کو سکھائیں اور بتلائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بڑی ہی اچھی عورتیں ہیں، وہ مسائل کو معلوم کرنے کی وجہ کے سلسلے میں وہ حیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، مسائل معلوم کرتی تھی، لیکن مسائل کو معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے وقت میرے پاس آتی تھی، ازواج مطہرات کے پاس جاتی تھی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا، شرم و حیا کا پیکر تھے، شرم و حیا کا پیکر تھے۔ تو وہ عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، آپ ان کو صاف صاف کیسے بتا سکتے تھے؟ اسی طرح وہ انصار کی عورتیں بھی جب جانتی تھی کہ آپ شرم و حیا کا پیکر ہیں تو مجسمہ حیات سے وہ کس طریقے سے مسائل کو معلوم کر سکتی تھی۔ اس لیے ازواج مطہرات یہ واسطہ بنی، یہ ذریعہ بنی کہ ان مسائل کو ان کو بتاتی تھی۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ ایک انصار کی خاتون آئیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض سے پاکی کا غسل کا طریقہ
انہوں نے معلوم کیا کہ کس طریقے سے غسل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خوشبو لگی ہوئی روئی کو رکھ لینا۔ تب وہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ وہ میں کیسے رکھ لوں؟ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو کھینچ کر اپنی طرف اس کو بلایا اور میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ پوری بات کو سمجھایا۔ اب آپ سوچئے کیا وہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو سمجھا سکتے تھے؟ یہاں ضرورت ہے ازواج مطہرات کی کہ وہ ان مسائل کو آپ سے سیکھیں اور پھر ان عورتوں کو سکھائیں۔ تو آپ کی ایک مصلحت یہ تھی کہ کچھ عورتیں ایسے تیار ہو جائیں معلمہ جو عورتوں کو دین کے مسائل کو سمجھائیں اور بتائیں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے نوعمر تھی، لیکن سب سے عاقلہ، عالمہ، فاضلہ، باصلاحیت، فقیہہ، بڑی ان کی استعداد بہت اونچی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احکام کے بارے میں آپ کی جو شریعت ہے، آپ کی سیرت ہے اور احکامات ہیں، آپ کے اقوال، افعال، تقریرات، کم و بیش 2000 سے زیادہ 2210 روایتیں صرف حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ 200 ان کے شاگرد تھے۔ وہ فقہائے صحابہ کرام جن کا مقام صحابہ کی سب میں سب سے بلند ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ وہ حضرات تھے جو صحابہ کے صف میں ان کا مقام سب سے بلند تھا۔ فقہائے صحابہ انہیں کہا جاتا تھا۔ اسی صف کے اندر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو شمار ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جب کسی مسئلے کے اندر جب آپس میں اختلاف ہوتا تھا اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تھے اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے تھے تو وہاں مسئلے کا حل موجود ہوتا تھا۔ اب آپ خود سوچئے اگر یہ ازواج مطہرات نہ ہوتی تو بہت سارے مسائل خاص طور سے عورتوں کے مسائل یہ امت کو کیسے معلوم ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلوت کی زندگی ہے، جو آپ کی عبادات ہیں، جو آپ کی معاشرت ہے، جو آپ کے معاملات ہیں، گھر کے باہر والی زندگی، یہ تو صحابہ کے سامنے ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو معلوم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی جو خلوت کی زندگی ہے، آپ کی رات کی زندگی، ازواج کے ساتھ کی زندگی، آپ کی رات کی عبادت، یہ لوگوں کے سامنے کیسے آئے گی؟ ظاہر سے اس کا ذریعہ صرف اور صرف ازواج مطہرات ہے۔ دوسری جو حکمت ہے وہ حکمت یہ تھی، دینی اور شرعی حکمت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بعض وہ رسم و رواج جو زمانہ جاہلیت سے عربوں کے اندر رائج تھی، اس رسم کو آپ کے ذریعے سے اور آپ کے عمل کے ذریعے سے اس کو مٹانا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر متبنہ، یعنی کسی لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لینا، لے پالک بنا لینا، اس کا عام طور پر عربوں کے اندر دستور تھا اور رواج تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ کوئی کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتا کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا وارث اور تم میرے وارث ہو۔ چنانچہ وراثت کے اندر، نکاح کے اندر، طلاق کے اندر جو معاملہ سلبی بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے، آدمی کا اپنا سگا بیٹا ہے تو اس کی مطلقہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے وہ اس کا وارث ہوتا ہے اور اس کا بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے۔ تو وراثت کے اندر، نکاح کے اندر، طلاق کے اندر جو معاملہ سلبی بیٹے کے ساتھ ہوتا تھا وہ معاملہ لے پالک متبنہ کے ساتھ بھی روا رکھا گیا تھا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عرب لوگ قائم تھے۔ اس رواج کو مٹانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو مٹانے کے لیے راہ ہموار کی۔ چنانچہ پہلے ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ آپ کسی کو اپنا لے پالک بنائیں۔ قصہ طویل ہے، مختصر یہ کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، یہ اپنے بچپنے کے زمانے میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے۔ راستے میں بنو قیس نے لوٹ ڈالا اور قافلے کو لوٹ لیا
اور ان کے مردوں کو غلام بنا لیا، اس میں یہ بھی تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکے کے بازار میں لا کر ان کو فروخت کر دیا گیا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھتیجا تھے، انہوں نے اپنے پھوپھو کے لیے ان کو خرید لیا اور خرید کر ان کے حوالے کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید کو آپ کو ہبہ کر دیا، آپ کو ہبہ کر دیا۔ جب ان کے باپ اور گھر کے لوگوں کو چچا کو معلوم ہوا تو وہ بہت سارے ہدیہ تحفہ اور مال لے کر کے آپ کے پاس آئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کمال اخلاق اور حسن اخلاق کی بنا پر کہا مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو اختیار دیتا ہوں، یہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور میرے ساتھ رہنا چاہے تو جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میں زبردستی اس کو یہاں سے الگ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کی وجہ سے اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے جو انہوں نے دیکھا تھا اور برتا تھا، انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا اور آپ کی خدمت میں رہنا انہوں نے قبول کیا اور منظور کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ فرمایا کہ حرم کعبہ کے اندر، صحن کعبہ کے اندر گئے جہاں قریش کی مختلف جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی، اور جا کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے زید ابن حارثہ کو اپنا لیپالک اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میں اس کا وارث ہوں، وہ میرا وارث ہے۔ اب اس کے بعد سے لوگ ان کو زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلہ کرنا تھا، اس کے لیے یہاں سے راہ ہموار کی گئی اور آپ نے ان کو اپنا لیپالک متبنہ بیٹا بنا لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ احسان کیا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا، لیکن عربوں کے اندر ایک جو خاندانی ایک تفوق ہوتا تھا، خاندانی شرف ہوتا تھا، اس کا احساس ان کے اندر ہوتا تھا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیپالک متبنہ تھے، لیکن اس سے پہلے کی زندگی غلامی کی زندگی تھی، ایک غلامی کا داغ لگ گیا تھا، اس وجہ سے دونوں کے اندر نبھ نہیں رہی تھی۔ کچھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں کوئی تمکنت بھی تھی، کچھ تیزی بھی تھی، اور اس کا اظہار بھی ہو جاتا تھا، اس لیے یہ رشتہ بہت دن تک باقی نہیں رہ سکا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نوبت طلاق کی آ گئی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دیا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ اے نبی جی، آپ اپنے جی کے اندر، دل کے اندر اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ کہ جب طلاق ہو گئی تو ان کی اشک سوئی کے لیے آپ یہ چاہتے تھے ان کو اپنے نکاح میں لے لیں، لیکن اس زمانے میں جو رسم و رواج تھا اس کی وجہ سے آپ کو اندیشہ تھا یہ منافقین اور یہ نکتہ چی حضرات یہ ان کو جینے نہیں دیں گے اور طوفان کھڑا کر دیں گے، آسمان سر پر اٹھا لیں گے، اس خدشے سے آپ پشو پیش فرما رہے تھے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ کہ دو بات اللہ ظاہر کرنے والا تھا، آپ اس کو اپنے جی میں چھپا رہے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، ان کے طعن و تشنیع کے اندیشے سے آپ پشو پیش کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کی ذات ایسی کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنَّا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا چنانچہ جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا تاکہ عام مسلمانوں کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے جب ان کے لیپالک متبنہ بیٹے اپنی بیویوں سے اپنی حاجت پوری کر لیں تو طلاق کے بعد وہ ان سے نکاح کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مصلحت کے پیش نظر وہ بات آپ کے دل کے اندر ڈالی جو آگے پوری ہونے والی تھی۔ ظاہر سے بات ہے اسلام اس ظالمانہ رسم و رواج کو کیسے باقی رکھ سکتا تھا، تو ایک مصلحت یہ تھی آپ نے اس سے نکاح کیا۔ اسی طرح ایک مصلحت تھی وہ معاشرتی مصلحت تھی۔ اسی مصلحت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو یار غار تھے، آپ کے چہتے تھے، آپ کے محبوب تھے، ان کی بیٹی تھی۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابوبکر کا میرے اوپر جو احسان ہے اس کا بدلہ میں نہیں ادا کر سکا، اس کا بدلہ تو اللہ ہی کو دیں گے قیامت کے دن۔ انہوں نے آپ کی ذات کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ہر آڑے وقت میں وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کے ساتھ وہ ساتھ دیتے رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا صلہ یہ دیا کہ ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھ کر کے ان کے لیے قیامت تک کے واسطے گویا ایک یہ تمغہ ان کو مل گیا، اور ان کو یہ گویا کہ ایک سرٹیفکیٹ مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصور ہے۔ گویا ایک طریقے سے ان کو انعام ملا۔ اور یہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے تھے، یہ آپ کے چہتے تھے۔ اپنے ایمان کی صلابت اور صدق اخلاص کی بنیاد پر جو خدمت انہوں نے دین کی ہے، ان کے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے چھپ چھپ کر کے دار ارقم کے اندر دین کو سیکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ہم زبان کفر کے اندر تھے تو ہم وبانگ دہل اب کھلا کھلا جو چاہتے تھے کرتے تھے، اب اللہ نے جب ہم کو ہدایت کی روشنی عطا فرما دی ہے اور ہم کو ایمان سے نواز دیا ہے، ہم چھپ کر نماز پڑھیں گے یہ نہیں ہو سکتا، اور کھلم کھلا کعبہ کے اندر جا کر اعلان نماز ادا کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مودت اور محبت کا رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو سکے، اور رشتہ داری کے ذریعے سے، اس رشتے کے ذریعے سے وہ رشتہ اور مضبوط و مستحکم ہو سکے۔ اسی طریقے سے کچھ سیاسی مصلحتیں تھیں، چنانچہ غزوہ بنو المصطلق جب یہ ہوا ہے تو اس میں بہت سارے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس میں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، یہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی، اور انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی تھی۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام سے اس کا آقا اور مالک یہ کہے کہ تم مجھے اتنی رقم کما کر لا کر دے دو تو تم آزاد ہو۔ چنانچہ ان سے انہوں نے مکاتبت کر لی۔ اب یہ کہاں سے کمائیں گی؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا یا رسول اللہ مجھ سے میرے آقا نے مکاتبت کی ہے، ثابت ابن قیس نے، میں آپ سے مدد چاہنے کے لیے آئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں بدلے کتابت ادا کر دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں، کیا تم اس سے راضی ہو، خوش ہو؟ ان کو اور کیا چاہیے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کر لیا تو ام المومنین ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ جتنے قیدی ہیں وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے سے یہ ان کے رشتہ دار گویا کی ہو گئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہماری قید کے اندر رہیں؟ چنانچہ جتنے صحابہ تھے سب نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب بنو المصطلق نے یہ دیکھا کہ سب کو آزاد کر دیا گیا ہے تو ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ سب کے سب اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سیاسی مصلحت تھی۔ یہی معاملہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ جب جنگ کے اندر ان کو قید کر کے لایا گیا تو یہ کسی صحابی کے حصے کے اندر آئیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حضرت صفیہ یہ بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی ہیں، رئیسہ ہیں، ان کا ایک مقام ہے، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ انہیں اپنے نکاح میں لے لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیشکش کی، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں اور تم کو اپنے نکاح میں لے لوں، اور یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تم اختیار تمہیں تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ انہوں نے پہلی شکل کو اختیار کیا اور آپ کے نکاح کے اندر داخل ہو گئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نکاح کا اثر یہ ہوا پھر اس کے بعد یہودی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہی معاملہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ یہ مسلمان ہو گئی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔
اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہاں پر بے سہارا بے یار و مددگار ہیں، ایک تو پردیس ہے، وہاں ان کا اپنا کوئی نہیں، تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ دلجوئی مقصود تھی، اور یہ بھی کہ یہ جو دشمنوں کا علم بردار ہے، جو کفر کا علم بردار ابو سفیان، اس نکاح اور رشتے کے ذریعے ہو سکتا ہے ان کی دشمنی کمزور پڑ جائے۔ چنانچہ آپ نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ تم ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دو اور ان سے میرا نکاح کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے آپ کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، کیونکہ اگر وہ لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس آتی تو ان کے اوپر زور ڈالا جاتا، ان کو مجبور کیا جاتا اپنے مذہب کو ترک کرنے کے اوپر، اور اگر ترک نہ کرتی تو ان کے مظالم کا نشانہ انہیں بڑھنا پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مصلحتیں تھیں، آپ نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر ابو سفیان کی دشمنی کمزور پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کسی خاندان کا داماد بن جاتا ہے تو فطری طور پر وہ حمایت اور وہ سپورٹ ان کے ساتھ ان کی طرف ہو ہی جاتا ہے۔ بہت ساری مصلحتیں تھیں، ان مسالے کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں، اور بعد میں وہ حالات پیدا ہوئے ہیں جس نے اس کی تصدیق کی واقعتاً آپ کی مصلحتیں کتنی دور رس تھیں۔ دوسری بات، آج جو آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے، اگر واقعتاً یہ کوئی عیب ہوتا، تعدد ازدواج، زیادہ شادیاں کرنا کوئی عیب ہوتا، تو اس زمانے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے، انہوں نے آپ کو بدنام کرنے کی کتنی کوشش کی۔ جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، جو آپ قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ سے کوئی حقیقت نہیں ہے، جس سے طبعی طور پر آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میں کس جذبے کے ساتھ انہیں دین کی بات اور پیغام پہنچا رہا ہوں، اور یہ اسے کیا رنگ دے رہے ہیں، کیا عنوان دے رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے؟ سب کچھ کیا، لیکن آپ کے کردار کو انگلی نہیں اٹھا سکے۔ مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان نے براہ راست سے بیان کیا ہے کہ جس زمانے میں مسلمانوں کا مشرکین سے معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے زمانے میں، اس معاہدے کے زمانے میں میرا جانا ہوا ملک شام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے مطمئن ہو گئے اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے کہ اب ان سے حملہ سے اطمینان ہو گیا، تو آپ نے دنیا کے اندر جو شاہان عالم تھے ان کا رخ کیا، دعوت خطوط آپ نے ارسال فرمائے، شام کے اندر، ایران کے اندر، مصر کے اندر، مختلف علاقوں میں آپ نے دعوت خطوط بھیجے۔ وہ ایک خط جو شام کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس ہی پہنچا، تو اس نے اب تو لوگوں سے کہا کہ ذرا پتہ کرو، معلوم کرو کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس کا اس سے کوئی رشتہ ہو، کوئی ناطہ ہو، جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتے ہیں۔ تو تلاش کیا گیا کہ میں اور میرے ساتھ تقریباً 20 آدمی کی جماعت تھی۔ چنانچہ ہم لوگ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، بادشاہ نے ہم کو اپنے سامنے بیٹھایا اور پوچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ رشتے کے اعتبار سے اس آدمی سے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے کون قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میری ان سے قرابت داری رشتہ داری ہے، مجھ کو ان سے اور آگے کیا، اپنے سامنے بیٹھایا، اور پیچھے والوں سے یہ کہا جو 19 کی اور جماعت تھی کہ میں ان سے کچھ سوال کروں گا، کچھ انٹرویو کروں گا، اگر جواب دینے میں یہ جھوٹ بولیں، کذب بیانی کریں، تم فوراً ٹوک دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پھر اس نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا۔ پہلا سوال یہ کہ یہ بتاؤ کہ ان کا حسب نسب کیسا ہے، تمہارے درمیان میں ان کا خاندان جس سے ان کا تعلق ہے وہ کیسا ہے؟ کہ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا خاندان ہے۔ کہ یہ بتاؤ کبھی ان کے پوروجوں کے اندر، ان کے آباء و اجداد کے اندر کسی نے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تو کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ کہ یہ بتاؤ کبھی تم نے ان کے اوپر جھوٹ کا تجربہ کیا ہے، کبھی جھوٹ بولا ہے، سنجیدگی میں، غصے میں، کسی بھی طرح بھی؟ کہ نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہ یہ بتاؤ ان کے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ قوم کے کمزور قسم کے لوگ، پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں، یا رؤسا ہیں اور مالدار قسم کے لوگ ہیں؟ کہ نہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں۔ کہ یہ بتاؤ کبھی کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان سے ناراض ہو کر کے
اس سے نکل بھی جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کہ یہ بتاؤ کبھی تمہاری ان کی لڑائی ہوئی ہے؟ کہاں ہاں ہوئی ہے۔ کہ نتیجہ کیا رہا؟ کبھی وہ غالب آ گئے، کبھی ہم غالب آ گئے۔ کہ یہ بتاؤ کبھی ان سے پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سنو، میں نے تم سے جو پہلا سوال کیا تھا خاندان حسب نسب کیسا ہے، تم نے کہا انتہائی اعلیٰ خاندان ہے۔ اسی طریقے سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا ہوتے ہیں من جانب اللہ۔ دوسری بات، میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ان کے خاندان میں، ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے اس لیے سوال کیا تھا، ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہو، تو اسی طریقے سے یہ ریاست حاصل کرنے کے لیے، حکومت اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہو۔ تم نے کہا نہیں، اس کا مطلب کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ کبھی وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جو انسان اپنے جیسے انسان سے کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ اتنی بڑی جرات کرے گا کہ اللہ پہ جھوٹ بول دے گا کہ اللہ کا نبی ہے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ ساری باتیں یہ آپ کے نبوت کی تصدیق کرتی ہیں۔ پھر اس نے کہا، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ ان کے ماننے والے کون لوگ ہیں؟ تم نے کہا قوم کے جو پسماندہ لوگ ہیں، غریب طبقہ، مزدور طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر ابتداً ایمان لانے والے کمزور طبقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ کیا کبھی یہ بدعہدی کرتے ہیں؟ تم نے کہا بدعہدی نہیں کرتے، بدعہدی نہیں۔ یہاں پر ابو سفیان نے کھانگ مار دیا۔ ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہم سے ان سے ایک معاہدہ ہوا، وہی صلح حدیبیہ والا، لیکن ہم نہیں جانتے وہ اس معاہدے کو پورا کریں گے کہ نقض عہد کریں گے، اور کہیں ان کو جرت نہیں ہوئی کچھ بولنے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی بزرگوں کہ اس زمانے میں جو آپ کے جانی دشمن تھے، دشمنی میں پوری طاقت صرف کر دی، لیکن آپ کے کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ آج جو یہ دشمنان اسلام، دشمنان دین، جو آپ کی کردار کو یہ بدنام کر رہے ہیں اور اس داغدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اصل میں وہی ہے کہ چمگادڑ کی آنکھوں والا اگر دن کے وقت اپنی آنکھ کو بند کر لے، اس کو پھر نظر نہیں آئے گا یہ دن ہے کہ رات ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ انتہائی روشن ہے، انتہائی بے داغ ہے۔ ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے علماء کرام سے رابطہ رکھیں، ہم ان سے معلومات حاصل کریں۔ جو لوگ دفاعی پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں یہ غلط ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دفاعی پوزیشن کے اندر آنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو جواب دہی کرنی چاہیے۔ یہ اسلام دین فطرت ہے، جو فطرت کی آواز ہے اس کے مطابق اللہ نے دین نازل کیا ہے، قیامت تک کے واسطے یہ دین ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے سیاسی مفاد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہم دینی معلومات کو حاصل نہیں کریں گے، قرآن سنت کو علوم کو حاصل نہیں کریں گے، کسی نہ کسی درجے میں یا علماء کرام کے رابطے میں نہیں رہیں گے، تو آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے جو طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، پھر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جب متاثر ہوتا ہے اس کے اندر ایک بیج پڑ جاتا ہے شک و شبہ کا، یہ شک و شبہ اس کو دین بیزاری کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی دین بیزاری ارتداد کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے علماء کے ساتھ کرام کے ساتھ جڑے رہیں، کوئی بھی ایسی بات آئے تو اس کو ان سے معلومات کریں، ان سے معلوم کریں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اصل کیا ہے؟ اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ فتنہ والا زمانہ ہے، اس لیے فتنے سے بچنے کے لیے ضرورت ہے ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کے، اس کے ایمان کی، اس کے دین کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔